ایک بہت قابل بہت ماہر ڈاکٹر سے میری گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ لوگوں کی اپنی تحقیق میں اس بیماری کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ بولے کہ کچھ نہیں مولانا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور کچھ نہیں ہم کہہ سکتے اس کے بارے میں۔ ایک ذرا سا اشارہ اللہ نے کیا ہے، بس ختم۔ ایک موقع یہ ابھی بھی ملا ہوا ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سے خرابیوں کو ڈھونڈ کر نکالنے کی طرف سنجیدگی سے متوجہ ہوں۔ کیا میری زبان کڑوی ہے؟ کیا مجھے جھوٹ بولنے کی عادت تو نہیں ہے؟ اس طرح کی سینکڑوں کمزوریوں کو ہم اپنے اندر ڈھونڈیں۔ یہ بہترین موقع ہے، کیونکہ یہ جو اتنی بڑی عالمی پکڑ آئی ہے، اب اس کے بعد کیا بچا کیا ہے؟ اب اس کے بعد کیا بچا ہے؟ جھنجھوڑ دینے کے لیے اتنی بڑی تبدیلی۔ ہم لوگ عجیب لوگ ہیں، بڑی سے بڑی تبدیلی کو نام دیتے ہیں نیو نارمل کا، اور بالکل بے حس رہتے ہیں، کوئی اپنا احتساب نہیں، کوئی جائزہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض وقت ایک اچھی خاصی بڑی پکڑ کے بعد بھی توبہ کی اور اصلاح کی گنجائش رہتی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وبا کے بھیجے جانے کے پہلے کے پیچھے رحمت و شفقت کا یہ پہلو بھی ہوتا ہے کہ شاید اب میرے کچھ بندے ذرا سنجیدہ ہو جائیں۔ ایک بات تو مجھے آج یہ عرض کرنی تھی، اللہ کرے کہ آپ اس کو ذرا بعد میں سوچیں، خدا کے لیے اس کو ایک بیان سن کر مت چھوڑ دیجیے گا، بعد میں سوچیے گا، ہو سکے تو آپس میں گھر میں بیٹھ کر اس پر گفتگو کیجیے، پیار محبت سے اس طرف متوجہ کیجیے کہ دیکھو یہ ہے سب سے بڑا پلس پوائنٹ اس وبا کا۔ نیگیٹو پہلو تو بہت سے ہیں، سب پریشان ہو رہے ہیں، لیکن یہ کتنا بڑا پازیٹو پہلو ہے۔ اگر یہ ہم نے فائدہ حاصل کر لیا اور اس بہانے یا اس کے ذریعے سے ہم اپنی طرف متوجہ ہو گئے، اور ہم میں سے ہر ایک نے، باپ نے، اولاد نے، ماں نے، بھائی بہن نے، بوڑھے نے، جوان نے، اپنی کمزوریوں کو پکڑ کر، ہم سب میں کمزوریاں ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اپنی کمزوریوں کا احساس اور اعتراف ہوتا ہے، اور وہ ان کو دور کرنے کی اپنے وسعت کے مطابق کچھ کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے، بھلے وہ اپنی تمام کمزوریوں کو مرنے سے پہلے دور نہ کر پائیں، لیکن بہت سے اشاروں کی روشنی میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں اور بندیوں کو معاف فرما دیں گے اپنی شان رحیمی اور کریمی سے۔ اتنی بات کو بھی کافی سمجھ لیں گے اللہ کہ تم نے کوشش تو کی میرے بندوں اور بندیوں۔ زیادہ جو سنگین معاملہ ہے وہ ان کا ہے جو کوشش نہیں کرتے، جو اس مسئلے کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے جتنے یہ لیے جانے کا مستحق۔ اب دوسری بات، ایک بات اور عرض کرتا ہوں
آپ نے ہزاروں بار یہ بات سنی ہوگی اور پڑھی ہوگی، اور اہل علم تو اچھی طرح واقف ہیں کہ دو چیزوں کا حکم قرآن مجید میں بہت جگہ پر آیا ہے اور ایک ساتھ آیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ایک بہت اہم بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، افسوس یہ ہے کہ میں بہت تفصیل سے نہیں بیان کر پاؤں گا۔ قرآن مجید پر غور کرنے سے ایک خاص بات کا اور اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں حکموں کو جو اللہ تعالیٰ نے کا ذکر کیا ہے، اور یہ دونوں ہدایتیں پھر سے یاد دلائی ہیں، ایسے موقع پر بھی یاد دلائی ہیں جہاں ظالم طاقتوں کی ظالمانہ سازشوں اور کارروائیوں کا ذکر ہوا ہو، اور ان کے مقابلے کے سلسلے کی ہدایات دے رہے ہیں اللہ جل شانہ۔ ابھی براہ راست مسلح مقابلے کی اجازت نہیں ملی، اس سے پہلے کی جو تربیت کا مرحلہ ہے، جو تربیت دی جا رہی ہے ایمان والوں کو، تاکہ تم اگلے مرحلے کی مسلح جد و جہد کے لائق بن جاؤ۔ اس مرحلے کا بیان کرتے ہوئے یہی دونوں ہدایات دی گئیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔